إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کلام الہی میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان کرتا ہے. اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو سیدہ کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت استعمال کرنا گستاخی اور توہین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ قرآن کی آیات کا انکار کریں. پھر قرآن تو لفظ استعمال کر رہا ہے انک میت، آپ پر موت آنی ہے، آپ پر موت. لفظ موت کہا ہے، نہ دار فانی سے کوچ کہا، نہ انتقال کہا، نہ وصال کہا، نہ کوئی اور لفظ استعمال کیا، لفظ موت استعمال کیا. جو یہ کہتا ہے کہ لفظ موت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا پیارے نبی کی توہین ہے، تو اس مجرم سے پوچھو کیا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی توہین کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فداہ ابی و امی کی وفات پر کیا کہتے ہیں؟ مات النبی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مات النبی. سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مات النبی. صحابہ کی زبان پر لفظ کیا تھے آپ کی وفات پر؟ سیدنا عمر نے جب یہ آیت سنی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یہ لفظ سنے تھے تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے تھے. پھر ہر صحابی کی زبان پہ یہی آیت تھی. اصل بات یہ ہے کہ عامر لیاقت وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، اپنی تقریروں کے اندر صحابہ کو گالیاں بکتا ہے. اس کا مشہور جملہ آن دی ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹھاتے کیوں نہیں جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. تو یہ رافضی ہے، جس بھیڑیے نے کھال بھیڑ کی پہنی ہوئی ہے، اندر سے وہ بھیڑیا ہے، رافضی ہے، شیعہ ہے، اور وہ صحابہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے. سنیت کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتا ہے ہم حق چار یار کے قائل ہیں. جو حق چار یار کا قائل ہو وہ نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے گا کہاں مر کے بیٹیاں دینے والے اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑتا ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ہی یہ سارا ماجرا اپنی کفن دفن غسل جنازے کا اہل بیت کے حوالے کیا تھا، یہ صحابہ کے حوالے نہیں تھا. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ سارے کام کون کرے گا، تو آپ نے کہا میرے اہل بیت کریں گے. تو یہ تو اہل بیت کے ذمہ تھا. اس کو بہانہ بنا کے ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والا مجرم وہ کیسے حق چار یار کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے. اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا حنیف قریشی بھی رافضی ہے، رافضیت کا امام ہے، جس خبیث نے لبادہ اوڑا ہے سنیت کا، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتا ہے. اور نو معاویہ کے الفاظ اس کے آن دی ریکارڈ موجود ہیں. جو دشمن معاویہ ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے. امیر معاویہ کو گالی دے کر کوئی باقی صحابہ کی عزت کرنے کا دعویٰ کرے تو جھوٹ بولتا ہے. جو امیر معاویہ کا دشمن ہے، امیر معاویہ کی شان کے بارے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے سوال ہوا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ نے جو لمحات گزارے ہیں، جو خاک جو مٹی اڑ کر امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی، کوئی غیر صحابی امیر معاویہ کے ناک میں پڑنے والی اس خاک کے برابر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے دوران امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی. تو یہ مجرم لوگ ہیں، یہ رافضیت کے امام ہیں. یہ کوکب نورانی ہو یا حنیف قریشی ہو، یہ سب رافضیت کا دفاع کرنے والے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوکب نورانی اور حنیف قریشی جیسے مجرم نہیں پہنچ سکتے، جس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے. ایک نہیں، ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر اہل ایمان کی صف میں داخل ہوئے ہیں، ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے ہیں، ہزاروں عیسائی مسلمان ہوئے ہیں. اور زبان دراز کرتے ہیں ان پر جن کا اپنا کردار یہ ہے کہ جو صرف مسلمانوں میں فتنے پھیلاتے ہیں. اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے.
اور ان کو توحید کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے پیار و محبت کے اندازے نہ بنائے جائیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی نازل ہوا، اس نے جو ہمیں عقائد سکھائے ہیں اس کو مانا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے۔ اللہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام، پیارے نبی کے اصحاب کی محبت کا پیغام، پیارے نبی کی آل کی محبت کا پیغام عام کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔